آج کے سبق سے آپ کو 3 قاعدے معلوم ہو۔ پہلا قاعدہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کانا اور اس کے اخوات یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ پہلے کو اپنے لیے اسم بناتے ہیں رفع دے کر، اور دوسرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اسباق چل رہے ہیں الحمدللہ۔ 1-2 دن کی چھٹی آئی جس کی وجہ طبیعت کی خرابی تھی، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ آخر تک پہنچے گا، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک اچھا نحوی بنا سکیں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو اردو میں افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو افعال ناقصہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو کانا و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ یہ کچھ افعال ہیں جیسے کانا، سوارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا۔ ان افعال کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے اور ان کو کانا و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ کانا اور و اخواتها کا مطلب اس کی بہنیں کہہ دو، تو اس کو کانا و اخواتها بھی کہتے ہیں۔ یعنی کانا کو چھوڑ کر سوارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، یہ جو الفاظ ہیں یہ کانا کے اخوات ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان حروف کا کیا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے اور یہ بہت ہی مفید اور اہم سبق ہے نحو کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے اور ہم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مثالیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ الزحام شدید، البیت نظیف، الثوب قصیر، البرد قارس، الخادم قوی، العامل نشیط، النہم مریض، الجو ممطر۔ یہ ساری مثالیں آپ کو یہ نظر آ رہے کہ یہاں پر یہ جو مثالیں ہیں یہ 2 اسموں پر مشتمل ہے۔ الزحام اسم ہے، شدید اسم ہے، بیت اسم ہے، نظیف اسم ہے، الثوب اسم ہے، قصیر اسم ہے، اور یہ جملہ ہے، یعنی مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ بنا ہے۔ اب آپ ذرا اس طرف غور کیجئے گا، یہ سارے مبتدا خبر ہے۔ جو آپ کو پہلی مثالیں نظر آ رہی ہے یہ والی، اس طرف والی، یہ مبتدا خبر ہے۔ تو سمجھانا آپ کو یہ مقصود ہے کہ کانا اور اس کے اخوات جو ہے سوارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، یہ مبتدا خبر پر مطلب یہ ہے کہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، اور ایسے اسموں پر داخل ہوتے ہیں کہ ان میں سے کہ اگر کانا اور اس کے اخوات ان 2 اسموں پر داخل نہ ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مبتدا اور خبر بنے، وہ 2 اسم آپس میں۔ جیسے الزحام شدید، اگر اس پر کانا داخل نہ ہو تو الزحام مبتدا اور شدید اس کی خبر ہے۔ کان الزحام شدیدا، اب دیکھیں یہاں پر کانا داخل ہو گیا یعنی مبتدا اور خبر پر، تو کانا نے اس میں تبدیلی کیا کی، ذرا غور کیجئے گا۔ کانا نے الزحام اس کو رفع دے دیا، اور شدیدن وہاں پر دیکھو شدیدن مرفوع تھا، شدیدن جو دوسرا اسم تھا اس کو نصب دے دیا۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ کانا جو کہ فعل ناقص ہے یہ اپنے پہلے اسم کو رفع دیتا ہے اور دوسرے اسم کو نصب دیتا ہے یعنی فتحہ دیتا ہے۔ پہلے اسم کو کانا اپنے لیے اسم بناتا ہے اور دوسرے اسم کو کانا اپنے لیے خبر بناتا ہے۔ تو کانا فعل ناقص ہے، الزحام اس کا اسم ہے، اور شدیدن اس کی خبر ہے۔ اور کانا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پہلے اسم کو رفع دیتا ہے اور اس کو اپنے لیے اسم بناتا ہے، اور بعد والے اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور اس کو اپنے لیے خبر بناتا ہے۔ اور ایک اور بات میں ان افعال کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، کانا، سوارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، باتا، ان کا مضارع بھی استعمال ہو سکتا ہے اور امر بھی ان کا آ سکتا ہے، لیکن لیسا اس کا مضارع استعمال نہیں ہوگا اور نہ اس سے امر آتا ہے۔ لیسا صرف ماضی ہی استعمال ہوتا ہے، باقی یہ جو حروف ہے ان کا مضارع اور امر آ سکتا ہے۔ یہ حروف جب 2 اسموں پر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ پہلے اسم کو یہ اپنے لیے مرفوع کر کے اسم بناتے ہیں اور دوسرے اسم کو اپنے لیے منصوب کر کے خبر بناتے ہیں، لیکن مانوی کیا تبدیلی کرتے ہیں؟ مانوی تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ یہ کان فعل ناقص کے بعد جو اسم ہوتا ہے یعنی مبتدا، اس کو
خبر کے ساتھ زمانہ ماضی میں متصف کر دیتا ہے، اس کو خبر کے ساتھ زمانہ ماضی میں متصف کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الزحام شدید، رش بہت زیادہ ہے. کان الزحام شدیدا، بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ رش تھا. تو یہاں پر الزحام مبتدا جو کہ شدیداً بہت زیادہ یعنی خبر کے ساتھ متصف ہے، اس کو کان نے ماضی میں کر دیا ہے، کان نے اس کو ماضی میں کر دیا ہے. البیت نظیف، گھر صاف ہے. کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا، گھر صاف تھا. الثوب قصیر، کپڑا چھوٹا ہے. صار الثوب قصیرا، کپڑا چھوٹا ہوا، کپڑا چھوٹا ہوا. اب سوار نے کیا عمل کیا؟ سوارا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چیزوں کو بدلتا ہے. جیسے سوار الثوب قصیرا، کپڑا چھوٹا ہوا، تو من تحول حال الی حال اس کا کام ہوتا ہے. البرد قارس، سردی بہت سخت ہے. سوار البرد قارسا، ٹھنڈک بہت زیادہ سخت ہوئی. تو دیکھیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف سوارا یہ بدلنے والا کام کرتا ہے. یعنی سوارا کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرتا ہے. اور آپ دیکھیں سوارا نے بھی الثوب جو کہ پہلا اسم ہے اس کو اپنے لیے مرفوع کر کے اسم بنائے، اور قصیرن اس کو منصوب کر کے اپنے لیے خبر بنائے. اسی طرح ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں گے یہ سارے افعال ناقصہ، یہ جو شروع میں آ رہے ہیں یہ والے، یہ ہر ایک عمل اس طرح کر رہے کہ پہلے اسم کو اپنے لیے مرفوع بنا رہے اور دوسرے اسم کو اپنے لیے منصوب بنا رہے. پہلا والا اس کا اسم کہلاتا ہے اور دوسرا والا اسم اس کی خبر کہلاتی ہے. الخادم قوی، خادم مضبوط ہے. لیس الخادم قویا، خادم مضبوط نہیں ہے یا خادم مضبوط نہیں تھا. العامل نشیط، کام کرنے والا چست ہے. لیس العامل نشیطا، کام کرنے والا چست نہیں تھا. اب لیس کا کام کیا ہے؟ یہ مثبت کو منفی میں بدلنے کا کام کرتا ہے. لیس کا عمل یہ ہے کہ یہ مثبت کو منفی میں بدلتا ہے، یعنی مثبت کلام کو منفی کلام میں بدلتا ہے. النہم مریض، زیادہ کھانے والا مریض ہے. اصبح النہم مریضا، زیادہ کھانے والا مریض ہوا. زیادہ کھانے والا صبح بیمار ہوا یا صبح مریض ہوا. اب اصبح اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مبتدا جو کہ خبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس کو زمانے ماضی کی طرف صبح کی طرف لے کے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ مبتدا جو خبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس کو گزشتہ صبح کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو اصبح النہم مریضا، مریض اصبح النہم زیادہ کھانے والا صبح کو مریض ہوا. الجو ممطر، آب و ہوا یا فضا یا موسم بارش والا ہے. اصبح الجو ممطرا، صبح کو موسم بارش والا ہوا، صبح کو موسم بارش والا ہوا. اور آپ اس کو کانا کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اصبح بمعنی کانا، موسم بارش والا ہوا. تو یہ کانا کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اصبح گزشتہ صبح کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. العامل متعب، کام کرنے والا تھکا ہوا ہے. امسی العامل متعبا، شام کو کام کرنے والا تھکا ہوا تھا. العامل متعب، یہ دیکھیں یہ مبتدا اور خبر ہے. جب امسا اس پر داخل ہوا تو پہلے اسم کو اپنے لیے مرفوع بنایا، دوسرے کو اپنے لیے منصوب. العامل متعب، کام کرنے والا تھکا ہوا ہے. امس العامل، شام کو ہوا کام کرنے والا متعبا، تھکا ہوا، یعنی کام کرنے والا شام کو تھکا ہوا. الزہر ذابل، پھول مرجھایا ہوا ہے. امس الزہر ذابلا، شام کو پھول مرجھا گیا. الغمام کثیف، بادل بہت گھنے ہیں. ازح الغمام کثیفا، چاشت کے وقت بادل گھنے ہوئے. الشارع مزدحم، سڑک پر رش ہے. ازح الشارع مزدحما، چاشت کے وقت سڑک پر رش تھی. المطر غزیر، بارش بہت تیز ہے. ضل المطر غزیرا، بارش بہت تیز ہوئی. الغبار ثائر، گرد اڑنے والی ہے یا گرد اڑ رہی ہے. ضل الغبار ثائرا، گرد بہت زیادہ اڑی. المصباح متقد، چراغ روشن ہے. بات المصباح متقدا، شام کو چراغ روشن ہوا. المریض متعلم،
मरीज़ सख्त दर्द में मुब्तला है, बात अलमरीज़ मुतअल्लमन, मरीज़ शाम को दर्द में मुब्तला हुआ। तो ये सारी मिसालें आप इनमें गौर कीजिएगा। ये बाता, दल्ला, अज़हा, अमसा, असबहा, ये काना के माने में भी इस्तेमाल होते हुआ, और ये वक्त की तौक़ीत और तयीन भी करते हैं। आज के सबक से आपको 3 कायदे मालूम हुए। पहला कायदा आपको ये मालूम हुआ कि काना और उसके अखवात ये मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। पहले को अपने लिए इसम बनाते हैं रफ़ा देकर, और दूसरे को अपने लिए ख़बर बनाते हैं नसब देकर। और दूसरी बात आपको ये मालूम हुई कि काना के अलावा स्वारा, लैसा, असबहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता, ये काना की अखवात कहलाती है। काना की अखवात कहने की वजह यह है कि जो अमल काना का है वो अमल इनका भी है। और तीसरी बात आपको ये मालूम हुई कि ये जो अफ़ाल है काना, स्वारा, असबहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता, ये जो अफ़ाल है इनसे फ़ेल मुज़ारे भी आ सकता है और अमर भी आ सकता है, लेकिन लैसा इससे फ़ेल मुज़ारे और अमर नहीं आ सकेगा। अगर अमर आएगा तो अपने माने में होगा, और अगर मुज़ारे आएगा तो वो अपने माने में होगा, और अगर माजी आएगा तो ये फिर मुब्तदा को जो कि ख़बर के साथ मुत्तसिफ़ होता है माजी के माने में लेके चला जाएगा। उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।